عثمان بزدار مستعفی ہو گئے. بہت بڑی خبر ہے یہ. وزیر اعظم کو استعفیٰ پیش کر دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران جب یہ میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم کی اور عثمان بزدار کی, تو عثمان بزدار صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ عدم اعتماد کا ہم مقابلہ کریں گے سامنے, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. لیکن اب بڑی سچویشن چینج ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب مل کر بنی گالہ سے نکلے ہیں اور یہاں پر پتہ چلا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. اور اگر یہ جو خبر ہمارے پاس آئی ہے تو پھر تو ملک صاحب اب آپ کا سٹیٹمنٹ چینج ہوا ملک صاحب, یا ابھی بھی آپ وہیں پر ہی موجود ہیں؟ عمران خان نے جو استعفیٰ بزدار کا آج قبول کیا, اگر آج سے یہ 1.5 سال پہلے قبول کر لیتے تو آج والا دن دیکھتے ہی نہ. واہ واہ واہ, کمال ہو گیا. اب اپنے ڈائنامکس خود گیم طے کرے گی. اب یہ ڈائنامکس عمران خان ہی طے کریں گے. اب یہ ڈائنامکس خود سے طے ہوں گے, اور اس میں یہ بزدار صاحب ایک بڑا فیکٹر ہے. یہ وسیم اکرم پلس نہیں تھے, یہ وسیم اکرم بگ مائنس تھے, اور ان کی پنجاب والی ٹیم کو ڈبونے میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا. 2 بڑے ان کے ساتھ ایشوز تھے, ایک ان کی انکمپیٹنس اور دوسرا ان سے ایسوسیٹڈ ہر بندے کے ساتھ یہ الزام. یہ انہوں نے تو اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں کافی, عمران نے, ہر بندہ جو ان سے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا کہ اس کے اوپر یہ الزام کہ وہ ارب پتی ہو گیا, یہ اس کے اوپر الزام تھے. تو اس کے بعد عمران اس کو ڈیفینڈ کیسے کر رہے تھے 1.5 سال, میری بالکل سمجھ میں نہیں آیا. عمران کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے, وہ وزیر اعظم رہے یا نہیں رہے, لیکن عمران سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزام ہے, جس میں بزدار ایک ہے, سر فہرست ہے. اور پنجاب میں ان کے لیے انکمپیٹنس تو تھا ہی تھا نا, پیسہ کمانا ایشو تھا, تجربہ بھی نہیں تھا, اور پیسے کمانے کا ایشو سب سے بڑا. وزیر مملکت برائے اطلاعات ٹویٹ کر دیں, وہ بتا دیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل فائنل ہو گئی ہے. کاف لیگ کی اور حکومت کی, وزیر اعظم صاحب کی ڈیل فائنل ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار کے استعفے کا بھی ابھی اس وقت بھی 50-50 یہ ڈیل کیسے فائنل ہو سکتی ہے؟ کاف لیگ 10 ووٹوں سے پی ٹی آئی کو ساتھ ملا بھی لے تو حکومت نہیں بنا سکتی اگر جے کے ٹی اور علیم خان are not on board. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو اس وقت ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ پنجاب کے اندر کاف لیگ نہیں ہے, وہ مرکز میں ان کے ووٹ بڑا میٹر کرتے ہیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا پرویز الہی صاحب کو, ایسا وزیر مملکت بتا رہے ہیں, فاروق حبیب صاحب بتا رہے ہیں, تو تب بھی ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جے کے ٹی اور علیم خان جو ہیں وہ اس میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. ایک اچھی بات جو اس وقت سامنے آئی ہے نا, پہلے جب آپ حکومت سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ذرا فائنلائز ہو جائے, اس کے بعد ہم پنجاب کے میٹر کو دیکھیں گے کہ ہم نے بزدار کو رکھنا ہے یا اس موو کے بعد تحریک عدم اعتماد وفاق میں کلیئر نہیں ہوگی. پتہ چلے پرویز الہی دونوں کے وزیر اللہ کے امیدوار ہیں, نون لیگ کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جے کے ٹی کے اوپر نا, جہانگیر ترین کے اوپر اور اس کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی تھی شہزاد اکبر نے. السلام علیکم فاروق. السلام علیکم. چلیں فاروق حبیب صاحب کا گفتگو کی ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, ذرا ان کی گفتگو سنیے. اور اس ملاقات کے اندر تمام معاملات طے ہو گئے ہیں. پرویز خٹک, اسد عمر, شاہ محمود قریشی صاحب نیگوسیشنز کر رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ. کاف لیگ کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے. ابھی ملاقات میں مونس الہی بھی موجود تھے, ان کے کزن جو حسین الہی ہیں وہ بھی موجود تھے, اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا وزیر اعظم کو, اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے پنجاب کا اگلا نیا وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر ان کو نامزد کر دیا ہے. اور کاف لیگ نے وزیر اعظم صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پرائم منسٹر کی حمایت کا اعلان کیا. اچھا فاروق صاحب یہ بتا فاروق حبیب صاحب ٹھیک ہے. اور اس ملاقات کے اندر تمام معاملات طے ہو گئے ہیں. پرویز خٹک, اسد عمر, شاہ محمود قریشی صاحب نیگوسیشنز کر رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ. کاف لیگ کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے. ابھی ملاقات میں مونس الہی بھی موجود تھے, ان کے کزن جو حسین الہی ہیں وہ بھی موجود تھے, اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا وزیر اعظم کو, اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے پنجاب کا اگلا نیا وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر ان کو نامزد کر دیا ہے. اور کاف لیگ نے وزیر اعظم صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پرائم منسٹر کی حمایت کا اعلان کیا. اچھا فاروق صاحب یہ بتا اس وقت فواد چودھری صاحب جیسی بات کر رہے تھے نا پارس, اسی طرح کا ایسا رہا ہے کہ کاف لیگ نے حکومت کو اپنا ترجمان مقرر کر لیا ہے, کیونکہ کاف لیگ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا سامنے, لیکن اس سے پہلے شہباز گل اور اب فاروق حبیب. پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی جس طرح سے فواد چودھری بات کر رہے تھے نا, مجھے ابھی بالکل اسی طرح کا نظر آ رہا تھا فاروق حبیب صاحب کا بات کرنا, وہ اسی طرح سے بات کر رہے تھے. لیکن اب ملک صاحب ایسا نہیں محسوس ہو رہا, اگر یہ جتنی بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ کنفرم اور مصدقہ اطلاعات ہیں جو وزیر مملکت برائے اطلاعات بتا رہے ہیں,
تو پھر سر وہ جو شین میم نون کی بات ہوا کرتی تھی مسلم لیگ نون کے لیے وہ تو نہیں ہوا, لیکن کاف لیگ کے اندر پھر شین الگ ہو گیا سر, وہیں پر ہی 2 گروپس بن گئے. یہ ابھی آپ ویٹ کریں, ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہے, کیونکہ پنجاب والی چینج جو ہے وہ مرکز سے زیادہ مشکل ہے. پنجاب کے اندر 22 لوگ تھے پہلے جہانگیر ترین کے ساتھ, اور اب علیم خان کے ساتھ جتنے بھی ہوں گے 30-35 تو ملا کے دونوں ہو ہی جاتے ہیں نا, ان 30-35 کو نکال کے پی ٹی آئی کاف لیگ کو ساتھ ملا کے پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتی. اس کا اگر جہانگیر ترین گروپ اپنا پورا لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے اس کے پرچے ورچے ایف آئی آر اور شوگر مافیا اور 140 ارب تھا وہ سب ختم ہو گئے. کل بھی عمران نے جلسے میں ذکر کیا ترین گروپ کا سر وہ ان کا تو مطالبہ ہی مائنس بزدار تھا نا, بزدار کے ساتھ وہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھے. پھر اگر وہ الگ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیفیکشن کلاس میں علیم خان جس کو نیب کی حراست میں ڈالے رکھا تھا وہ جا کے ساتھ بیٹھ جائے گا؟ یہ کوشچن مارک ہے میرے لیے, یہ سوالوں کا جواب آسان نہیں ہے. علیم خان اس دن گرفتار ہوا تھا نیب کے لیے جس دن وہ بزدار کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی وزارت اعلیٰ نہ چلی جائے. وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد ہوا تھا تو بندے کو پکڑ کے اندر ڈال دیا, تو بندے سب کچھ بھول بلا کے ساتھ جب ہی ڈال لیں گے پتہ نہیں. لیٹس ویٹ اینڈ سی. ویٹ کرنے کا ملک صاحب ابھی بھی اسی سچویشن پر موجود ہیں. عمران کیونکہ آپ مسلسل جو بات کر رہے ہیں اور اس طرف جو اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی یہی سوال تھا کہ ٹھیک ہے اگر کاف لیگ کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر جہانگیر ترین گروپ ان کے ساتھ جو بندے ہیں کیا ان کے لیے اس بات کو ماننا آسان ہو جائے گا اور پھر ان کا مطالبہ عثمان بزدار صاحب کو ہی ہٹانا تھا؟ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, جہانگیر ترین گروپ عثمان بزدار کے مقابلے میں پرویز علیہ کو سپورٹ کرے گا. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ عثمان بزدار کے مقابلے میں پرویز علیہ کو سپورٹ کرے گا, اور اس بات کی یقین دہانی پرویز علیہ صاحب نے کروا بھی دی ہے اور عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچ بھی گیا ہے. جہاں تک طارق بشیر چیمہ صاحب کا معاملہ ہے, ان کی ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو ذاتی طور پہ زیادہ بینیفٹ اس میں تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے چودھری پرویز علیہ اور حکومت کے ساتھ نہ بنتے. تو ان کا یہ اختلاف ہے, ان کو چودھری شجاعت حسین صاحب منا لیں گے. چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو منانے کی صلاحیت ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے جیسے ایلفی میں جوڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے, یا کوئی اور بھی اگر آپ مثال دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. چودھری پرویز علیہ صاحب اور چودھری شجاعت حسین یہ جب بیچ میں بٹھا کے ٹیبل کے اوپر کھانا کھائیں گے نا طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ اور کنڈی لگا لیں گے دروازے کو, تو طارق بشیر چیمہ صاحب کو یہ تب تک نکلنے نہیں دیں گے جب تک یہ منا نہیں لیں گے. میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور ان دونوں کے درمیان بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. کاف لیگ کو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ کاف لیگ نے الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر. تحریک انصاف کے ووٹروں نے سائیکل کے اوپر مور لگا کے ان کو یہ 4-5 سیٹیں جتوائی ہیں. آئندہ بھی ان کے لیے آسان یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں. نون لیگ کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ واحد اتحادی ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا ہے. اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے اس کے اندر تحریک لبیک کا اضافہ ہو جائے کہ تحریک لبیک کاف لیگ اور عمران خان مل کر الیکشن لڑیں, یا کوئی اور پارٹی کے ساتھ کہیں سندھ میں ہو جائے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر یہ واحد پارٹی تھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ایسے الیکشن لڑ رہی تھی, یا شیخ رشید احمد صاحب کا وہ 1-2 سیٹیں وہ بیٹر نہیں کرتا. کاف لیگ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون اگلے الیکشن میں ان کو زیادہ سپورٹ دیتا ہے, نمبر 1, اور کن کا ووٹر اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ وہ ووٹ ڈال دے گا. نون لیگ کا ووٹر تو کاف لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنے والا, وہاں تو ان کا بہر ہی بڑا خوفناک ہے, اور نون لیگ کے اندر ریئیکشن بہت زیادہ ہے کاف لیگ کے خلاف, تو ان کا ووٹر ان کو ووٹ نہیں ڈالنے والا. ایک چیز تو آپ پنجاب میں یہ یاد رکھیں. دوسرا آپ ایک اور چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں, فیصلہ کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں اس موو کے بعد, تو پھر آپ تو 100% اب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کے گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. میرے خیال میں اب اپوزیشن آپ کو گھبرائی ہوئی نظر نہیں آئی تھوڑی دیر پہلے جب وہ بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری, ان کی باڈی لینگویج میں, ورنہ آج ان کو کھڑے ہو کر یہ کہنا تھا وہاں پہ کہ عمران خان نیازی جا چکا ہے, اس کا جانا ٹھہر چکا ہے. آپ نے ان کے جملوں پہ غور نہیں کیا. آپ لوگ 3 لوگ بیٹھے ہیں, لگتا ہے گپ شپ بھی لگاتے ہیں آپس میں کہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بلاول یہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ بھاگ نہیں سکتے, سامنا تو ان کو کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں کہہ رہے, آج انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جا رہا ہے, جانا ٹھہر گیا ہے, اب جانا پڑے گا, نکل گیا, نہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنا کرنا پڑے گا. بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, جس وقت یہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ خطرناک, وہ بھی اپنے لیکن آپ اس بات کا کریڈٹ لیں, آپ اس بات کا کریڈٹ لیں کہ سب سے پہلے آپ کی ٹرانسمیشن میں کرن ناتھ صاحبہ
یہ خبر بریک ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، اور سب سے پہلے آپ کی ٹرانسمیشن میں یہ خبر بریک ہوئی کہ کاف لیگ نے پی ایم ایل این کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور کافی منٹ پہلے آپ نے یہاں پہ بریک کی ہے اس ٹرانسمیشن میں، یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اب یہاں پہ ایک سوال، ہم ایک طرف تو بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی کو نامزد کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کس کو نامزد کرتی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ پرویز الہی کاف لیگ کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ان کے امیدوار پرویز الہی نے ہونا تھا، اب اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ہیں، تو کیا حمزہ شہباز ہوں گے؟ اویس لغاری کا نام بھی چل رہا ہے، اور پھر یہ کہ وہاں سے نون لیگ کی طرف سے جو بھی نامزد ہوتا ہے اور اسی طریقے سے نمبرز پورے کر لیے جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، چونکہ ابھی اس وقت یہی گیم ملک کے اندر چل رہی ہے نا، چاہے صوبہ ہو یا مرکز ہو، تو پھر نون لیگ کا اگر وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اب یہ سیاسی منظرنامہ ہو سکتا ہے، ہم ویسے ہی بات کر رہے ہیں تو اف اینڈ بٹس پہ ہی بات ہو رہی ہے نا۔ یہ ویسے ندیم بھائی بتا سکتے ہیں کہ ندیم بھائی کیا علیم خان کو نون لیگ نامزد کر سکتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ یہ قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ پارٹی سے پوچھے بغیر وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا جائے؟ جی جی سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، علیم خان خوشی سے نواز شریف فیملی انہیں گلے لگا لے گی، لیکن نون لیگ کو مرکز سے 5 ووٹ چاہیے کاف لیگ کے، اگر کاف لیگ مرکز سے ڈیوائیڈ ہو جائے تو علیم خان کو انہیں گلے لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے جب یہ علیم خان گئے ہیں وہاں ان کی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس میں ایک ہی ایشو مانے تھا، اور وہ ایشو جو تھا وہ قومی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں جو کاف لیگ کی ہیں، اور وہ کاف لیگ ایز پارٹی انہیں چاہیے، منحرف اراکین تو ان کے پاس ہے ہی ہیں، ادروائز انہیں کیا مذائقہ ہوگا کہ وہ لاہور سے علیم خان کو لے لے۔ علیم خان پنجاب کا جو پی ٹی آئی کا الیکشن تھا اس میں 2 پلیئر تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو جتوانے میں کردار ادا کیا تھا، ان کو لوگ اے ٹی ایم بھی کہتے ہیں، پیسہ لگایا تھا وہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک جہانگیر ترین تھا اور دوسرا علیم خان تھا، تو وہ خوشی سے لے گا، نواز شریف کیوں نہیں لے گا؟ صحیح۔ اچھا، اور اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر صورتحال ابھی یہ واضح نہیں ہے، یہ ابھی assumptions ہیں، یہ assumptions پہ آپ بات کریں۔ ملک صاحب ابھی تک اپنے ہی اسی آغاز پہ ہی ہاں نہیں، میں اس پہ کلیئر نہیں ہوں کیونکہ کچھ نمبرز ہیں جو ابھی کلیئر ہونے چاہیے، یہ واضح بات کلیمز نہیں کر ہیں۔ سکتے صورتحال میں۔ ایگزیکٹلی ابھی پتہ چلے شام کو وہ کہیں اور کھڑے پریس کانفرنس کر رہے ہوں تو میں ابھی ان کے نمبرز پہ نہیں جاؤں گا۔ صحیح۔ اچھا، خالد عظیم صاحب ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی ہم شامل کریں۔ خالد صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اگر عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ آ جاتا ہے تو پھر یہ بات طے ہے کہ جی فائنل ہو گیا ہے، ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ سر آپ کی بات تو ہو گئی، عثمان بزدار صاحب کا آ گیا استعفیٰ؟ جی دیکھیں، وہ دن میں جب یہ خبر آئی تھی کہ جی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ آمادہ ہوگی کاف لیگ، تو میں نے کہا جی کہ اس کی پہلی انڈیکیشن یہ ہوگی کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کا استعفیٰ سامنے آئے گا، اور وہ استعفیٰ سامنے آ گیا، لاجیکلی ایسا ہی ہونا تھا۔ اور لیکن اس میں جو ایک آسپیکٹ ہے کرن، وہ آپ ضرور سامنے رکھیں کہ کاف لیگ کے کو ایکسپٹ کرنا نون لیگ کے لیے خاصا مشکل ہو رہا تھا، بہت ڈیفیکلٹ فیصلہ تھا، جو بہرحال میاں نواز شریف نے جب اس کو اوکے کر دیا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو مجبوراً ان کو جو ہے وہ آپٹ کرنا پڑا، اور وہ جس عثمان بزدار کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے جو ٹاک چلی ہے عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد، وہ تو یہی تھی کہ میں تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا اور میں کہیں نہیں جا رہا، لیکن اس کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اور یہ خالد صاحب ویسے ملک جس طرح سے بات کرتے رہے نا، وزیر اعظم صاحب جس طرح سے بات کرتے رہے، جو کہتے رہے آغاز سے کہ جب تک میں ہوں تب تک عثمان بزدار صاحب ہوں گے وزیر اعلیٰ، تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہی وفاداری کا ثبوت جو ہے نا وہ عثمان بزدار صاحب کی جانب سے دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا وزارت اعلیٰ، میرے لیے عمران خان میٹر کرتے ہیں۔ اور یہ بات بتائیے سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے، ان کی بات سنیں ذرا۔ جی ایم کیو ایم کا بتا دیں، ایم کیو ایم کا کیا ہوگا، باپ کا کیا ہوگا، جی ڈی اے کا کیا ہوگا؟ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب وقت آئے گا سارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ دوسرا یہ بزدار صاحب نے کہا کہ ان کے لیے ان کی وزارت اعلیٰ امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے لیے عمران خان امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، اور ایک گیند سے عمران خان صاحب نے 3 وکٹیں اڑا دی ہیں، زبردست۔ اس کے بعد کوئی سرپرائزز رہ گئے جو دینے، یا یہی آخری سرپرائز تھا؟ ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد یہ لے کے آئے ہیں، سازش ان کی انشاءاللہ ناکام ہو گئی ہے۔ فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی عدم اعتماد
اب کامیاب نہیں ہوگی. اور آج جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی شاید کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, کیونکہ حرف آخر تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی بات نہیں ہے. اور ملک صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں پتا آپ کو کہ پھر بیٹھ کر پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہوں, چودھری شجاعت بات کر رہے ہوں اور وہ بتائیں کہ جی ٹھیک ہے مثبت بات جاری رہے گی, آگے سلسلہ آگے جاری رہے گا. ایک کام عمران خان کو کرنا چاہیے, انہیں چاہیے کہ مونس لائی کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر دیں اور خالد مقبول صدیقی کو اسپیکر نیشنل اسمبلی بنا دیں اور انٹیریئر منسٹر دے دیں خالد مقصی کو, تو ایسی تیسی اپوزیشن کی پاس آ جائے. سر خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں سرپرائزز دوں گا, تو اگر یہی وہ سرپرائزز ہیں جو اس وقت ہمیں مل رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے حکومت کو تھوڑا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, چونکہ خان صاحب نے کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا, لیکن جس وقت صورتحال ہے تو پھر لگتا ہے کہ شاید وہ بلیک میل ہونا شروع ہو گئے. پالیٹکس وہ اس کو جو بھی سروائیول کے لیے چاہیے, لیکن کیا یہ سروائیول کے لیے کافی ہے, یہ بڑا سوال ہے. اب ملک صاحب اچھا اس سے پہلے تک تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اب سے 1 گھنٹے پہلے تک کہ حکومت کے پاس کوئی آپشن بھی موجود ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اگر کچھ ہو جاتا ہے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کیا کرے گی. سر اپوزیشن کے پاس بھی ویسے کوئی پھر پلان بھی ہوگا, کیونکہ یہاں تو پھر ان کے پاس تو پھر فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا, مزید بوریوں کے منہ کھلیں گے. اچھا نہیں, بوریوں سے نہیں چل سکتا یہ سیٹ اپ, اپوزیشن نہیں چلا سکتی, یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے. یہ اپوزیشن جیت بھی جاتی ہے تو اس نے ٹوٹنا ہے, وہ ہار بھی جاتی ہے تو اس نے ٹوٹنا ہے, کیونکہ جتنا ایک صورتحال خراب ہو چکی ہے نا, یہ گورنیبل نہیں ہے, کوئی اس کو انتظامی طریقے سے چلا نہیں سکتا. اب ابھی آپ اس کو دے دیں گے سی ایم شپ پنجاب میں تو کتنی دیر ایسے چلائیں گے. لیکن سر اس صورتحال سے تو ان کو نکلنا ہے نا, تحریک عدم اعتماد جب انہوں نے پیش کر دیا خوب بینڈ باجوں کے ساتھ وہ لے کر آئے ہیں, تو اس میں تو وہ چاہیں گے نا کہ اس میں ہم کامیابی تو حاصل کریں, اس کے لیے تو سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. چلائی نہیں جائے گی. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سیٹ اپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں چل سکے گا, لیکن یہ جو تحریک عدم اعتماد آج ٹیبل ہو گئی ہے اور اب جو 7 دن کا ٹائم ہے, تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مزید بولیاں لگیں گی, کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مزید ضمیر خریدنے کی کوششیں کی جائیں گی؟ تو یہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں نا کہ مال پکڑیں اور مال پکڑ کے آ جائیں. اچھا یہ بھی نہیں, یہ ایمانداری کا جو یہ لیول سیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے ویسے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کا پیسہ ہے, حرام کا مال ہے, ٹھیک, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے آ جاؤ, ویلفیئر میں لگا دو یا پھر خدمت خلق میں لگا دو. تو یہ ایمانداری کا کون سا لیول سیٹ ہو رہا ہے, اور کیا گارنٹی ہے, اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ جب دوبارہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ اسی طرح صاف ستھرے ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں ہماری ڈیموکریسی کا کون سا فیس ہے جو ہر دفعہ ہم پیش کرتے ہیں. فیصل جاوید صاحب جوائن کر چکے ہیں مجھے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیصل ابھی آپ کی گفتگو سن رہی تھی جی, قاف لیگ کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, ذرا کچھ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے, پھر ترین گروپ کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جیسے پہلے کہا تھا کہ اتحادی جو ہے جب وقت آتا ہے تو ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور اس صورت میں اتحادی نہیں, اسپیکر تھے قومی صوبائی اسمبلی کے پرویز الہی صاحب, ہماری حکومت کا حصہ تھے, اور عثمان بزدار صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا میرے لیے وزارت اعلیٰ اہم نہیں ہے, میرے لیے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان اہم ہے. اور جس طرح سے کپتان نے کہا تھا کہ 3 سے 3 وکٹیں گرائیں گے, تو ان تینوں کی سازش دیکھیں, یہ بہت بڑی سازش تھی, بہت بڑی سازش تھی ان تینوں کی, آصف زرداری, نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی. یہ سازش کو ناکام بنانا بہت ضروری ہے, اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے بھی بہت سارے کام ہے نا آپ لوگوں کے پاس. اب پرویز الہی صاحب کو اگر وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے تو جہانگیر ترین گروپ سے آپ لوگوں کی بات ہو گئی ہے, وہ اس چیز پر اگری ہیں؟ جی دوبارہ پوچھیے گا, بات نہیں آئی آپ کی. میں پوچھ رہی ہوں ترین گروپ اگری ہے اس بات پر جو وزارت اعلیٰ کی آفر کر رہے ہیں, پرویز الہی صاحب کو نامزد کر رہے ہیں؟ نہیں, ترین گروپ کا تو ابھی دیکھیں نا, وہ معاملات جو ہیں وہ باقی تو طے پائیں گے. اس وقت تو کیو لیگ جو ہے, کیو لیگ نے اعلان کر دیا ہے, اور کیو لیگ جو ہے قائد اعظم لیگ جو ہے, انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سپورٹ کا اعلان. اچھا فیصل پارس بات کر رہی ہوں, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں کاف لیگ اس وقت ایک پیج پہ ہے؟ دیکھیں کاف لیگ ود ان کاف لیگ ایک پیج پہ, اس کا جواب تو کاف لیگ دے سکتی ہے, لیکن اگر کسی کی ریزرویشنز ہے تو وہ انٹرنلی ایڈریس کر لیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ دیکھیں نا کس کو جاتا ہے, سب سے پہلے اس کا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے. کل جو سینٹیمنٹ تھا لوگوں کا, کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ سیاستدان پبلک سینٹیمنٹ کے اگینسٹ فیصلہ کرے, بار بار یہ بات ہم کر رہے تھے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پبلک کھڑی. طارق بشیر چیمہ نے استعفیٰ کیوں دیا, اور یہ استعفیٰ انہوں نے وزیر اعظم کو پہنچایا یا اپنی پارٹی قیادت کو دیا ہے؟
मुझे उनके इस्तीफे के बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई खबर है तो कर दिया उन्होंने, हमारे पास जाएगा। फैसल आपसे पहले वही थे, कंफर्म करके गए, कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया उन्होंने, वजीर आजम के हक में नहीं जाएंगे इस वजह से। जी ठीक है, ये उनकी रिजर्वेशन है, उनका अपना एक कंसर्न है, उसको एड्रेस किया जाएगा, कोई ऐसा चीज नहीं है। इस वक्त सारा फोकस है कि तहरीक आदम एतमाद की साजिश को नाकाम बनाया जाए। ये कौम देख रही है इमरान खान की तरफ। और अच्छा, एक चीज और भी कंफर्म कीजिएगा फैसल, उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफा है वो इस मुलाकात के दौरान लिया गया है या उन्होंने दिया है, ऐसे ही है? मोनिस इलाही कह रहे हैं सर। जी, मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि जो मीटिंग हो रही थी ना परवेज इलाही साहब और वजीर आजम साहब के दरमियान में, उस दौरान उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने दिया है, इसको कंफर्म कीजिएगा। मैं मोनिस तो इलाही उस कह रहे हैं। मीटिंग में नहीं था, तो मोनिस इलाही जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, मैं उस मीटिंग में नहीं था जी। अच्छा फैसल, बताया जा रहा है कि चंद मुनहरिफ अरकान जो हैं वो आपके वापस आ रहे हैं, तो क्या कितने वापस आ रहे हैं आपके पास? 8 ने जी वापसी के लिए राब्ता किया, 8 ने अभी राब्ता किया, और कितने आ चुके हैं? राब्ते करने का मतलब क्या है जी? अगर राब्ता करेंगे अच्छा, तो अच्छा, किस आठ चीज़ के लिए राब्ते तो करेंगे? राब्ते तो बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोगों से हो रहे इनको हैं ना आप क्लीन चिट दे देंगे, आम माफी मिल जाएगी इनको पीटीआई में? इनको देखिए, पार्टी का एक डिसिप्लिन है, पार्टी ने शो कॉज दिया है और पूरी जो डिसिप्लिन है उसी के तहत काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को बगैर शो कॉज नोटिस दिए और आप कुछ कर दें। एक डिसिप्लिन होता है, कुछ कवानीन होते हैं, कुछ तरीकाकार होता है, और वही तरीकाकार पार्टी ने फॉलो किया, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं की है। हानी खान साहब कह रहे थे ना जलसे में कि मैं बाप की तरह हूँ, पार्टी में मेरी हैसियत, और मैं इनको माफ कर दूंगा अगर ये वापस आ जाएंगे। ये जो वापसी आता है तो उसको बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। गलतियां हो जाती हैं इंसान से, शो और वापस आके साफ सुथरे हो जाएंगे। होता है शो कॉज। एक बार धोखा देने वाला तो दोबारा भी दे सकता है। धोखा देने वाला दोबारा बिल्कुल धोखा दे सकता है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त लोग सारा देख रहे हैं, इस वक्त जरूरत देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं कि कौम किधर खड़ी है। देखिए, पब्लिक इन दी एंड ऑफ द डे बात ये है कि सियासतदान किस चीज को देखेगा। उसने हल्के में जाना है, अपनी कैंपेन करनी है, उसने देखा पब्लिक किधर खड़ी है। पब्लिक जिधर खड़ी है तो वो मंशूर के साथ खड़ी इसी वजह से तो वो गए थे, यही तो मुनहरिफ अरकान कहकर गए थे कि हम अपने हलके में नहीं जा सकते हैं, हम अपने हलकों में काम नहीं करवा सके हैं, हमें लोगों को जवाब देना, इसी वजह से तो गए थे। में हल्के की पोजीशन भी देखी है, 5-7 दिन में हल्के की पोजीशन देखी है, और 5-7 दिन में मैं बार बार कह रहा हूँ, और हमने कल संडे का शो किया है, इमरान खान साहब ने दुनिया को दिखाया है उसके पब्लिक सेंटीमेंट बाबा खड़ा किधर है। तो उन लोगों ने भी अपने हल्कों से, उनकी फैमिली से उनको प्रेशर आया है उन पे कि भाई क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई रिकंसिडर कर रहा है तो लेट हिम डू इट। के जो शो कॉज नोटिस आपने उन्हें इशू किए थे, उनमें से 2 ने तो आपको जवाब दिया, आपने उनके जवाब भी यकीनन पढ़े होंगे। उनके कंसर्न्स क्या हैं? उनके कंसर्न्स तो यही हैं कि आप आटे, दाल, चीनी की जो सब्सिडी दे के रेट्स कम कर दें। वो कहते हैं मुल्तान बंद सेंटर जो है उसमें सहूलियात मुहैया कर दें। तो ये तो एक आम आदमी के मुतालबात है ना, तो इसमें ये कहना कि ये ज़मीर फरोश है, फिर ये चीज तो नहीं बनती। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता है हमारे कल जलसे में हमारी 2 MNAs ने खड़े होकर माइक के ऊपर बताया है कि उनको भी ऑफर्स हुई हैं। आपको इन्होंने कोई सबूत लेकर आई ना, बताया तो आपकी नुसरत वाहिद ने भी है, वो भी इसी चीज आपकी नुसरत वाहिद भी कह रही थी पीपल्स पार्टी ने 16 करोड़ की ऑफर की है। खान साहब ने मानसेरा के जलसे में कहा कि सवाले मोहम्मद को 20 से 25 करोड़ की ऑफर की है। आप हुकूमत है तो कुछ सबूत भी ला के रखे ना, जबानी कलामी बात ना करें। सबूत तो खातून से भी पूछा तो उन्होंने यही कहा था कि लोगों की इज्जत होती है, नहीं नाम नहीं लेना चाहिए। हालांकि अगर कोई इस तरह की ऑफर कर रहा है तो ऑब्वियसली उनको तो एक्सपोज करने की जरूरत है सर। अच्छा, ये बाप पार्टी के हवाले से भी बता दें उनकी क्या पोजीशन है सर? सारे इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है और मामलात जो है सबसे तय पा रहे हैं। गुड न्यूज आ रही है जी, आने वाले कुछ घंटों में एक और अच्छी खबर आ रही है, डोंट वरी। बाप पार्टी के हवाले से अच्छी खबर आ रही है, सारे इत्तेहादियों के हवाले से बैक टू बैक अच्छी खबरें आ रही है, डोंट वरी। अच्छा, ये जो आपने कुछ घंटों की बात की है, ये बाप पार्टी के हवाले से ही, ये बाप पार्टी के हवाले से ही कर रहे हैं आप? मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैक टू बैक खबरें अच्छी आ रही हैं, घबराना नहीं है। अच्छा फैसल, ये बताइए, काफ लीग ने अभी तक खुद ये अनाउंस नहीं किया है कि परवेज इलाही साहब हैं उनको वजीर आला के लिए आपने नामजद किया है। अभी तक गवर्नमेंट की सोर्सेज से ये खबरें चल रही हैं, तो परवेज इलाही साहब क्या खुद आके ये ऐलान करेंगे या उनकी तरफ से भी ये बात होगी?
जी हाँ, परवेज इलाही साहब की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है थोड़ी देर पहले। उनकी तरफ से भी ये चीज आना चाहिए ना सामने, ये तो आपके सोर्सेस कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है अभी ये। जी अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बात की जा रही है ना, तो काफ लीग भी तो इसको कंफर्म करे। उनको पीटीआई ने नामजद कर दिया ना वज़ीर आला के लिए, तो हम तो ये बता सकते हैं। मोनिस इलाही का बयान आ गया है, मोनिस इलाही का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया गया है, वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही को गवर्नमेंट ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं कि अगले 3-4 घंटों में अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, यानी कि अच्छी खबरें ऑब्वियसली वो हुकूमत के हवाले से बता रहे हैं कि अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। मलिक साहब, अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन खान साहब ने ब्लैकमेल होना तो नहीं शुरू हो गए? खान साहब फैसल हैं या चले गए? वो चले गए हैं, लेकिन चले गए। मलिक साहब ये लाइव फैसल से सुनिए। हाँ फैसल है साथ में। फैसल बताएं ना, खान साहब ने ब्लैकमेल होना शुरू कर दिया है ना? पारस सही कह रही हैं? पारस क्या कह रही है? पारस कह रही हैं कि खान साहब ने क्या ब्लैकमेल होना शुरू वो हो गए हैं, चूंकि वो कहते थे ना मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी के सामने नहीं झुकूंगा और ब्लैकमेल नहीं होगा। यही वो सरप्राइजेज हैं जो आपने हमें देने। पारस 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 बात सुने, ये जो 3 लोग जिन्होंने साजिश की है, ये 3 लोग पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजलुर रहमान, इन्होंने जो साजिश की है इसका मुकाबला कर रहे इमरान खान साहब। किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये ब्लैकमेल करने वाले लोग, सब जायज है। ये 3 लोगों की साजिश है, उनको नाकाम करना है हमने, उनको नाकाम करते हैं और आगे चलते हैं। आप देखें कौम ने कल फैसला सुनाया है, कल कौम ने फैसला सुनाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो कौम है वो किधर खड़ी है, सियासतदान कौम को देखते हैं, कौम को देखते हैं। और तीनों जो स्टूडेंट हैं तो अमेरिका की साजिश पे परवेज इलाही के साथ मिलकर नाकाम बना दी। सर कमाल हो गया यार। ब्लैक मेलिंग तो ये होती है ना, वो तो हमारे स्पीकर थे नदीम मलिक साहब, वो हमारी हुकूमत के स्पीकर थे। आप आपने अमेरिका की साजिश परवेज इलाही के साथ मिलकर बना दी नाकाम, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, शाबाशी है इसके ऊपर। तो जी मेरी बात सुने, जो पब्लिक है, पब्लिक सेंटीमेंट को एक सियासतदान देखता है ना। खत किसने लिखा था फैसल साहब? जो बाइडेन का खत था, वो टोनी ब्लिंकन का खत था, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का था। कहाँ से आया खत, किसने लिखा? क्या खान साहब को लिखा या पकड़ा गया था खुफिया आया खत? ये खत की भी तो कोई डिटेल्स बताएं सर। खत तो एक रियलिटी है, खत आया है तरीके की। एक्सपोज करें ना, किस वक्त एक्सपोज करेंगे? सुन तो लेना। सर किसने लिखा था? टोनी ब्लिंकन ने लिखा था सर कि जो बाइडेन ने लिखा था? खत जो है ना, खत आया है तहरीके अदम एतमाद पेश होने से 1 दिन पहले, ठीक है? और खत जो है धमकी अमेज खत आया है। और क्या धमकी क्या थी सर उसमें कि फैसल जावेद को नहीं छोड़ेंगे? सर धमकी थी क्या, ये तो बता दें। जी धमकी क्या थी उसमें सर? क्या चीज? कौमी मफाद में नहीं बताएंगे वो। क्या धमकी थी सर उसमें, क्या धमकाया गया था? मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता इस चीज का। और खत लिखा किसने था सर, यही बता दें। ये भी नहीं पता। तो सर ये आपको कैसे पता है कि उसमें धमकी थी? मेरे चेयरमैन ने बताया। ठीक है सर। तो ये आपको वैसे अब इस चीज को एक्सपोज नहीं करना चाहिए इस वक्त में फैसल? और कौन सा वक्त होगा जिसमें आप इन धमकियों को भी सामने लेकर आएंगे? बताएं ना अवाम को, अब क्यों छुपा रहे हैं आप? फारूक साहब भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, सारे जो हम कर रहे हैं सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के मुफाद को देखना है, अपनी जात के मुफाद को नहीं देखना। मैं इतना ही कहूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल परवेज मुशर्रफ वाला नारा लगा दिया आपने, सबसे पहले पाकिस्तान ही सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, अब आपको यकीन है कि फैसल अदम एतमाद जो है वो नाकाम करवा लेंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, काफ लीग का तो आप कह रहे हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो आपके साथ ही आके खड़े हो गए। जरा एमक्यूएम के बारे में भी बता देना, चूंकि वहां भी खान साहब खुद चलकर भी गए थे और आपके बाकी लोग भी वहां जाते रहे उनको मनाने के लिए। तो अब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने आया? हमारे तादी एमक्यूएम पाकिस्तान और
ایم کے ایم پاکستان کی بھی اپنی شناخت ہے اور مسلم لیگ قائد اعظم کی بھی اپنی شناخت ہے. سب نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. جی لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ گڈ نیوز آنے والی ہے. آپ اپنی ٹرانسمیشن لیکن ابھی وہ جس کے ساتھ جائیں گے اس کا پلڑا بھاری ہوگا نا, تو وہ کس کے ساتھ جا سکتے آپ کی ہیں؟ ٹرانسمیشن میں ایک اور خبر آنے والی ہے, بس اتنا ہی کہوں گا جی. بہت بہت شکریہ جی. آپ ابھی بتا دیں کیوں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کروا رہے ہیں, ابھی بتا دیں نا. All of you have a great transmission. Well done. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. Best wishes to all. Thank you. بہت بہت شکریہ. اگر بہت اچھا ہوتا ہے, چار چاند لگ جاتے. بین الاقوامی جو سازش ہے یہ بیچارے بزدار کی جان لے گی. فیصل یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے سر. آپ نے بزدار صاحب کو اتنا ہلکا لے لیا ہے. مطلب دیکھیں نا, وہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہے امریکہ نے سازش کی ہے بزدار کی جان لینے کی. دیکھیں نا, وہ بزدار کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. اصل سازش کی کڑیاں اب جا کے بزدار صاحب پہ ٹوٹی ہیں, پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا چلا. بالکل ٹھیک بات ہے.